بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ان سپیریئر گروپ آف کالجز ہیڈ آفس کی جانب سے. امید ہے کہ آپ پرنسپلز آف بینکنگ کے تمام لیکچر سن چکے ہوں گے. آج کا لیکچر انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 4 کے بارے سٹارٹ کریں گے. پریویسلی ہم نے چیپٹر نمبر 1 2 3 اپنے ویڈیو لیکچرز میں آپ سے ڈسکس کیا ہے. آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 4 وچ از سینٹرل بینک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا, سینٹرل بینک کا چیپٹر کتاب میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس چیپٹر میں سے لانگ کوسچن بھی مسٹ آئے گا اور شارٹ کوسچنز بھی آپ کے پیپر میں شامل ہوں گے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر فرام دا بک. آج کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے سینٹرل بینک کے بارے بات کروں گا. آپ کو اس بارے آگاہ کیا جائے گا, آپ سے ڈسکس کیا جائے گا کہ وٹ ڈو یو مین بائی سینٹرل بینک, سینٹرل بینک کہتے کسے ہیں. ہم سینٹرل بینک کا کچھ انٹروڈکشن, کچھ سینٹرل بینکنگ جب اسٹارٹ ہوئی اس کے محرکات کیا تھے اس کے بارے بات کریں گے. پھر ہم اس کا ایوولوشن گروتھ کی بات کریں گے. پاکستان کا سینٹرل بینک کب بنا, پاکستان کا سینٹرل بینک کو کہتے کیا ہیں, اور پلس اس کی کچھ ڈیفینیشنز. پھر سینٹرل بینک کے پرنسپلز کی بات کریں گے. تو جناب آج کا ہمارا لیکچر تمام کا تمام سینٹرل بینک کے انٹروڈکشن کے بارے ہوگا. آپ اسے اچھے طریقے سے میمورائز کریے گا. امید ہے آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سو اگر میں آپ سے بات کروں جی کہ سینٹرل بینک کا آغاز کب ہوا, یعنی کون سے ایسے محرکات تھے جن کی وجہ سے سینٹرل بینکنگ کی ضرورت پیش آئی, تو اس میں یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں. The central banking system was originated in different countries of the world during 19th century. یعنی 19ویں صدی میں سینٹرل بینکنگ انٹروڈیوس ہوئی ان ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ. ایک اس میں آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جو کمرشل بینکس ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ایک سے زائد ہوتے ہیں, لیکن کسی بھی ملک میں جو سینٹرل بینک ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے نظام بینکاری کا سربراہ ہوتا ہے. سو یہ چیزیں دیکھ لیجئے گا جی کہ سینٹرل بینکنگ 19 سینچری میں سٹارٹ ہوئی ہے آفٹر فرسٹ ورلڈ وار, یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد. The need of a modern central banking system was strongly felt due to financial crisis. یعنی پہلے جنگ عظیم کے بعد جو فائنینشیل کرائسس تھا وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا. پوری دنیا ڈپریشن کا شکار تھی, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں تھیں, انویسٹمنٹ نہیں تھی لوگوں کے پاس, کنٹریز جو ہیں وہ دیوالیہ ہو رہی تھیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بھی 1944 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے. تو جناب یہ سارے کا سارا جو سلسلہ تھا یہ فرسٹ ورلڈ وار سے شروع ہوا اور آن ورڈ اس فائنینشیل کرائسس کا سامنا مختلف ممالک کو کرنا پڑا. سو دیئرفور ماڈرن سینٹرل بینکنگ سسٹم ڈیولپڈ ان دا فرسٹ ہاف دا 20th century. یعنی 20ویں صدی کا جو فرسٹ ہاف تھا اس میں ماڈرن سینٹرل بینکنگ مارز وجود میں آئی. یعنی سینٹرل بینکنگ کا آغاز تو 19ویں صدی سے ہو چکا تھا, لیکن اس کو مزید ماڈرنائز کیا گیا, جدید کیا گیا, یہ 20ویں صدی میں کیا گیا. اچھا, اگر میں اس کی ایوولوشن کی بات کروں, ایوولوشن مینس کہ دنیا میں پہلا سینٹرل بینک کون سا تھا, کب بنا, تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فرسٹ آف آل دا رکس بینک آف سویڈن, یعنی سویڈن کا رکس بینک ہے جو کہ 1656 میں مارز وجود میں آیا. سو دا فرسٹ آف آل دا رکس بینک آف سویڈن واز سیٹ اپ آن 1656 and declared as central bank in 1668. یعنی 1668 میں جو یہ بینک تھا اس کو مرکزی بینک, سینٹرل بینک کا درجہ دے دیا گیا. دس بینک از کنسیڈرڈ ایز دا اولڈسٹ سینٹرل بینک آف دا ورلڈ. یعنی اگر آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا اولڈسٹ سینٹرل بینک آف دا ورلڈ, تو اس میں آپ جواب دیں گے کہ دا رکس بینک آف سویڈن از دا اولڈسٹ بینک آف دا ورلڈ, اولڈسٹ سینٹرل بینک آف دا ورلڈ. اسی طرح پھر آپ نیکسٹ اگر دیکھیں, دا بینک آف انگلینڈ واز اسٹیبلش ان 1694. یہ بھی بڑا مسٹ ایم سی کیو ہے, بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ 1694 میں مارز وجود میں آیا اور اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز دا مدر آف سینٹرل بینکس. مور اوور دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جی جناب جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے which is known as the State Bank of Pakistan, یہ 1 جولائی 1948 کو مارز وجود میں آیا. اب اس میں آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ابھرے گا کہ پاکستان تو 1947 میں آزاد ہوا, یعنی جو ڈویژن ہوئی 1947 میں پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو, تو یہ پھر ایک سال کا تقریباً جو عرصہ بنتا ہے یہ پھر کیسے گزرا. تو جناب اس میں آپ کی نالج کے لیے کہ جو
انڈیا کا بینک تھا, انڈیا کا جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا, سینٹرل بینک جو ہے, وہ 1 سال تک پاکستان کا ہی سینٹرل بینک رہا, اور پاکستان میں جو انڈین کرنسی اور انڈین کوائنس تھے وہی استعمال ہوئے ایز اے لوکل کرنسی. تو 1 جولائی 1948 کو پھر پاکستان کا اپنا بینک بن گیا, جس کی وجہ سے پھر باقی کا جتنا بھی پاکستان بینکنگ سسٹم تھا اس کو آرگنائز کیا گیا. سو اگر میں سینٹرل بینک کی ڈیفینیشن کے بارے بات کروں تو یاد رکھیے گا, میں آپ کو ڈیفینیشن بولنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں بتا دوں. سینٹرل بینک کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہرگز نہیں ہوتا, بلکہ یہ کسی بھی نظام بینکاری کا سربراہ ہوتا ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ اس کی کوشش ہوتی ہے. کچھ پرنسپلز ہیں جن پر یہ کام کرتا ہے. نہ صرف جو کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز ہیں ان میں خود رہتا ہے, بلکہ باقی بینکوں اور اداروں کو بھی کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز کو آبزرو کرنے کی ہدایت کرتا ہے. So the guiding principles of a central bank is that it should act. دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے گا. The guiding principle of a central bank is that it should act only in the public interest for the welfare of the country as a whole and without regard to profit as a primary consideration. یہ ڈی کاک کے الفاظ میں ہے. تو آپ اگر اس رائٹر کا نام بھی آپ لکھنا چاہیں, ڈیفینیشن جس اکانومسٹ نے دی ہے, جس بینکر نے دی ہے, اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ اس کا نام بھی مینشن کرنا چاہیں تو رانگلی مینشن مت کریں. اگر آپ بالکل شیور ہیں تو لازمی لکھ سکتے ہیں. دوسرا جی یاد رکھیں جی, یہ دوسری ڈیفینیشن ہے, an institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare. یعنی اگر میں اسے الیبوریٹ کروں, وضاحت کروں اس کی, تو ایک ایسا بینک ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو زر کی ایکسپینشن اور کانٹریکشن کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی پیسے کی ایکسپینشن اور کانٹریکشن کو کنٹرول کرتا ہے جنرل پبلک ویلفیئر میں, یعنی عام لوگوں کی جو فلاح ہے اس کے لیے. یعنی فار ایگزامپل اگر کوانٹٹی آف منی بڑھ جائے گی, افراط زر کا ملک شکار ہو جائے گا, مہنگائی ہو جائے گی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی, لیونگ اسٹینڈرڈ پور ہو جائے گا, اور الٹیمیٹ آپ کی اکانومی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی. سو نظام بینکاری میں مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو زر کے ایکسپینشن اور کانٹریکشن کو کنٹرول کرتا ہے ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک ویلفیئر. جی یہ آر پی کینٹ کے مطابق آپ کو میں نے ڈیفینیشن دی ہے. نیکسٹ ہے جی ڈبلیو اے شاہ کے مطابق سینٹرل بینک از اے بینک وچ کنٹرولز کریڈٹ. یعنی سینٹرل بینک ایک ایسا بینک ہے جو کریڈٹ کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ بڑی اچھی ڈیفینیشنز ہیں, آپ ان تینوں کو یاد کرنے کی کوشش کریے گا. پیپر میں اگر کوشچن آتا ہے تو آپ اراؤنڈ 2 ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں فار سینٹرل بینک. یہ میں نے کچھ پکس یہاں شو کی ہیں. یہ جو اوپر والی پک ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے, مینشن بھی ہے. یہ نیچے آپ کو بینک آف انگلینڈ کی پکچر میں نے دے دی ہے. سو یہ دس از دا سینٹرل بینک آف پاکستان اینڈ دس از دا سینٹرل بینک آف انگلینڈ. جناب اب سینٹرل بینک کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جی. پرنسپلز کا مطلب ہے اصول. میں آپ کو ایک ایک کر کے الیبوریٹ کروں گا. اکنامک اسٹیبلٹی, نام سے ظاہر ہے معاشی ترقی, معاشی استحکام. مرکزی بینک کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر کے جو معاشی استحکام ہے اس کو پاسبل کر سکے. یعنی مرکزی بینک کیا کرتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, اور جتنے بھی سینٹرل بینکس ہیں, جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں اور ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, انہیں اس بارے انسٹرکشن دیتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ایسے پرفارم کریں کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اسے بوسٹ اپ کیا جا سکے. نیکسٹ ہے جی نیشنل انٹرسٹ. ہاں جی بڑی آسان سی بات ہے کہ مرکزی بینک قومی مفاد پر ہر چیز کو ترجیح دیتا ہے. The basic principle of central bank is the national interest. یعنی central bank prefers national interest on all other matters. Effective policy یعنی مرکزی بینک مختلف پالیسیز بناتا ہے, جیسے مانیٹری پالیسی ہے, جیسے فسکل پالیسی کی ڈیولپمنٹ ہے with the mutual collaboration of FBR and other institutions. تو افیکٹو پالیسیز کے ذریعے سے جو زر کی مقدار ہے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے. دین جی کانسٹیٹیوشنل لمیٹ. کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں آئین کو. مرکزی بینک نہ صرف خود آئین کی پاسداری کرتا ہے بلکہ باقی کے تمام اداروں کو بھی آئین کی پاسداری کرنے کی تلقین کرتا ہے. فری فرام پولیٹک. یس, جتنے بھی مرکزی بینک کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی دباؤ سے آزاد ہوتے ہیں, بیکاز مرکزی بینک نے ملکی مفاد میں کام کرنا ہوتا ہے. کسٹوڈین کہتے ہیں محافظ کو. بینکنگ سسٹم, نظام بینکاری کا, یعنی مرکزی بینک نظام بینکاری کا محافظ ہوتا ہے. نظام بینکاری کا محافظ کیسے ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں ان کے ڈیولپمنٹ, ان کے ایگزسٹنس اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے کام کرتا ہے. دین جی کسٹوڈین آف کریڈٹ سسٹم. کریڈٹ سسٹم مین ٹو سے
کہ ہمارے ملک میں جو کریڈٹ سسٹم ہے یعنی مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کمرشل بینک کسٹمرز کو لون دیتے ہیں. لون پہ ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے, لون کتنا دینا چاہیے, ڈپریشن میں لون زیادہ اسائن ہوگا یا نہیں ہوگا, بوم پیریڈ میں لون کی صورتحال کیا ہوگی, کب ریٹ آف انٹرسٹ کو کم کیا جائے گا, کب زیادہ کیا جائے گا, کب پروڈکٹیو یوزز کے لیے لون جاری کیے جائیں گے, کب نان پروڈکٹیو یوز کے لیے بھی لون اسائن کیے جا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں مرکزی بینک کریڈٹ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے. جناب, سو لٹل بٹ انٹروڈکشن اباؤٹ سینٹرل بینک. تو اس میں آپ سے یعنی جو کلوزنگ سینٹینسز ہیں ان کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا آج کے لیکچر کے لیے کہ جی مرکزی بینک پورے کے پورے نظام بینکاری کا محافظ ہے. یہ صرف ایک ہی بینک ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا بلکہ معاشی ترقی ہوتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ جی. امید کرتا ہوں آپ اس لیکچر کو ضرور اچھے طریقے سے سنیں گے. بہت زیادہ امپورٹنٹ لیکچر ہے. اس میں 4 سے 5 MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ بنیں گے. کتاب کے مطابق ہمارا یہ چیپٹر نمبر 4 ہے, تو آپ اس کو وہاں سے اچھے طریقے سے کریے گا. میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سینٹرل بینک کے جو باقی کے بنیادی ترین ٹاپکس ہیں جس میں فنکشنز ہیں, فنکشنز آف سینٹرل بینک ہیں, جس میں ہم بات کریں گے مانیٹری پالیسی کی, ہم بات کریں گے کریڈٹ کنٹرول کی, ہم بات کریں گے ڈفرنس بٹوین کمرشل بینکس اینڈ سینٹرل بینک کی, اور ہم کلیئرنگ ہاؤس کی بات کریں گے, نفٹ کی بات کریں گے. تو یہ بڑی اہم ترین چیزیں آنے والی ہیں جو آپ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں اٹینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.